اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی این کی جانب سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق نجمی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاسم عباس راٹھور صاحب، جن کا تعلق پاکستان نیوی سے ہے اور گزشتہ 14 سال سے مسلسل پاکستان کلر ہولڈر ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے بین الاقوامی ایونٹس میں، سنگل ایونٹس اور ٹیم ایونٹس میں میڈلز جیت چکے ہیں۔ ناظرین، قاسم عباس کے ڈرائنگ روم میں سجے ان کے میڈلز، کپس اور شیلڈ دیکھ کر رشک آتا ہے۔ یقیناً ان میڈلز کے لیے انہوں نے بہت محنت کی ہوگی، حالانکہ جس گیم سے وہ منسلک ہیں، کشتی رانی، بادبانی کشتی رانی، وہ ہمارے علاقے کی گیم نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے سمندر ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں جتنی ڈپارٹمنٹل ٹیمیں ہیں وہ اپنے کھلاڑیوں کو ٹریننگ کے لیے کراچی کے سمندر پہ لے کے جاتی ہیں اور وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے، کیونکہ سمندر میں تیز ہوائیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، تیز ہوا کتنی تیز ہوا ہے، اس کی سپیڈ دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایونٹس ہوتے ہیں۔ تو قاسم عباس جب گاؤں سے گئے تو یقیناً وہ تو ایک پاکستان نیوی میں ایک جاب کرنے نکلے تھے، ایک سیلر کی حیثیت سے۔ وہاں جا کر جب ان کی صلاحیتیں سامنے آئیں، ان کے کوچز، ان کے ٹرینرز، انہوں نے یہ چیز نوٹ کی کہ اس بچے میں یہ صلاحیت موجود ہے، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس کھیل کو کنٹینیو کر کے ہیں۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے قاسم عباس کا نام بہت بلندیوں پر ہے۔ ہم قاسم عباس سے پوچھیں گے کہ جناب، سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں۔ بیسک اسٹڈی کے بعد میں نے 2004 میں پاکستان نیوی جوائن کی، تو وہاں پہ مجھے سیلنگ کا تو کچھ آئیڈیا نہیں تھا، کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ میں نے سیلنگ پہ جانا ہے۔ لیکن وہاں پہ جب سیلنگ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو تھوڑا سا انٹرسٹ ہوا کہ یہ کرنی چاہیے، تو پھر اس فیلڈ میں گیا۔ 2005 میں بیسک ٹریننگ اس کی شروع کی۔ تو ہم کافی لڑکے تھے، 20-25 لڑکے تھے جنہوں نے بیسک ٹریننگ کی، تو اس میں سے میں اور کچھ لڑکے اور سلیکٹ ہوئے۔ تو 2007 سے ہم نے کنٹینیو اس کو سیلنگ ایز اے پروفیشن یوز کیا، تو اسٹل ابھی تک اس کو ایز اے پروفیشن یوز کر رہے ہیں، تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اس میں۔ ماشاءاللہ جی، اب تک جو بین الاقوامی ایونٹس میں آپ نے شرکت کی ہے، تو آپ کتنے میڈلز، کوئی اندازہ ہے کتنے میڈلز جیت چکے ہیں؟ انٹرنیشنلی، نیشنلی تو بہت سارے میڈل ہیں، انٹرنیشنلی بھی بہت سے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کیا، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ اس میں مین جو ساؤتھ ایشینس بیچ گیمز ہوئی ہیں اس میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ اس کے علاوہ ورلڈ سیلنگ چیمپئن شپ میں میرا سلور میڈل ہے، سیکنڈ سی ایس میں گولڈ میڈل ہے، تھرڈ سی ایس میں گولڈ میڈل ہے۔ اس کے علاوہ سری لنکا میں، آسٹریلیا میں گیا، وہاں پہ پرتھ میں 2009 میں میرا سلور میڈل تھا۔ اور انٹرنیشنلی بھی بہت سے میڈل ہیں ایسے چھوٹے ایونٹس کے۔ ریسنٹلی میں نے پچھلے سال ہی دسمبر میں نے کنگڈم میچ ریس میں سلور میڈل جیتا ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ اچھا قاسم، یہ پاکستان نیوی سے چونکہ میرا بھی ایک تعلق رہا ہے ایک عرصے تک، تو نیا بندہ جب جاتا ہے تو اس کو ہر شعبے میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کون سے فیلڈ میں یہ زیادہ اپنی صلاحیتوں کے جوڑ دکھا سکتا ہے۔ تو آپ کے سامنے تو اور گیمز بھی تھی جو نیوی میں باقاعدہ طور پر کھیلی جاتی ہیں۔ اس کھیل کو اپنانے کا آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا؟ اصل میں نے وہاں پہ جب میں نے نیوی جوائن کی، اس کے بعد میں نے فٹ بال بھی وہاں پہ کھیلی، دوسری بھی اسپورٹس کھیلی۔ تو جب میں نے سیلنگ بیسیکلی یہ دیکھی تو کیونکہ ایز اے فن تھا تو میں نے اس کو پرائرٹی دی، میں نے کہا کہ یہ اسپورٹس کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ تھوڑے ٹائم میں ہی میرے جو کوچز تھے ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے مجھے بولا کہ آپ اسی فیلڈ کو جو ہے نا رکھو، تو میں اس کے بعد سے پھر اسی فیلڈ میں۔ قاسم، کوئی بھی کھیل اس میں کوچز کا اور ٹرینرز کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو صرف اپنے کوچ یا ٹرینر کی وجہ سے انہوں نے عروج پایا،
تو آپ کے ذہن میں کچھ آپ کا کوئی ایسا کوچ یا ٹرینر جس کو آپ ابھی تک یاد کر رہے ہوں یا جنہوں نے آپ کی صلاحیتوں کو بالکل وہ جلا بخشی ہے، کوئی ایسا نام؟ میرے بیسک کوچ جو ہے عامر نواز تھے، اور ان کا بھی تعلق راولپنڈی سے تھا، کلر سیدہ سے. تو انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا، اور ان کی وجہ سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس مقام پہ ہوں، کیونکہ بیسک میری ٹریننگ انہوں نے کی تھی. تو وہ بڑے ہارڈ ورکر تھے، انہوں نے ہمیں بھی اس فیلڈ پہ لگایا، اور شروع سے ہی جیسے ہم نے جوائن کی تو انہوں نے بہت ہارڈ ورکنگ کرائی ہمیں، اور ہم آج اس سٹیج پہ ہیں. ماشاء اللہ جی. قاسم، پہلی بار جب آپ نے بادبان یا سیل کو یوز کیا، مطلب اریکٹ کیا، اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کیا، تو آپ کے تاثرات کیا تھے؟ اصل سیلنگ ایک یونیک اسپورٹس ہے. تو اس میں جب میں اس فیلڈ میں آیا تو بیسک جب ٹریننگ کی اس کی لی تو بڑا اچھا ایکسپیرینس لا. ایک ایکسائٹنگ مومنٹ تھے کہ کیونکہ سمندر میں آپ بڑی لہریں ہوتی ہیں، تو اس میں ٹریننگ کے دوران ہی ہم بار بار گرتے تو وہ بڑے ایکسائٹنگ مومنٹ ہوتے ہیں کہ بیسک سے ہی جب آپ سیکھ رہے ہوں، بار بار پانی میں گرنا، پھر واپس اٹھنا، پھر سیل کو اٹھا کے پھر نئے سرے سے چلنا، تو بڑے ایکسائٹنگ مومنٹ ہوتے ہیں. تو بڑا انجوائے کیا شروع سے ہی. بہت اچھا جی. اچھا قاسم، یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات تھی کہ جس کھیل کو آپ نے چنا ہے، اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے، اس میں آپ اتنا آگے تک جائیں گے؟ الحمدللہ آپ نے ایشیا میں ایک نام کمایا ہے، بلکہ عالمی رینکنگ میں بھی آپ کا یقیناً میں آتا ہے نام. تو اس وقت آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ جو ہے نا وہ اتنے بڑا کچھ گول اچیو کرنے والے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مجھے تو سیلنگ کا بھی نہیں پتہ تھا. فرسٹ ٹائم جب وہاں پہ گئے کراچی میں تو میں لوگوں کو سیلنگ کرتے ہوئے دیکھا تو تب پتہ چلا کہ یہ سیلنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو اس کے بعد سے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اس لیول تک پہنچیں گے. یہ ماں باپ کی دعائیں اور اللہ کا کرم ہے کہ اس مقام تک پہنچے ہیں. بیسیکلی کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس کا. اچھا قاسم، پاکستان نیوی میں ایک سروس کی ایک عمر کی حد ہوتی ہے، تو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا پلان رکھتے ہیں کہ آپ نے اس کھیل کو کنٹینیو رکھنا ہے ایز پروفیشنل یا اس کو چھوڑ دینا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے؟ ابھی جیسے ہر ایک چیز کی ایک سٹیج ہوتی ہے، جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے تو ابھی کوچنگ کی طرف آیا جا رہا ہے. تو ساتھ ابھی میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں بھی، تو ساتھ کوچنگ کی فیلڈ اپنائی جا رہی ہے. جیسے نیوی سے ادھر سے جب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہوگا تو ایز اے پروفیشنل کوچ لگنا ہے یہاں پہ. بہت اچھا جی. اچھا قاسم، آپ نے اپنے کیریئر میں کوئی ایسا موقع بھی آیا آپ کے سامنے کہ جب آپ کے مد مقابل کوئی بھارت کا، جو کہ ازلی ہمارے ذہن میں ہمارے دشمن ہیں، تو کوئی ایسا ٹیم ایونٹ میں یا سنگل ایونٹ میں آپ کے مد مقابل کوئی بھارتی کھلاڑی آیا ہو، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور کس جذبے سے آپ جو ہے نا وہ گیم کرتے ہیں؟ یہ 2011 میں آیا تھا، ساؤتھ ایشین گیم میں سری لنکا میں ہمارا ایک ایونٹ تھا. تو وہاں پہ انڈین تھے، ہم تھے سری لنکن اور بہت سے کنٹریز کے تھے. تو وہاں پہ انڈین کے ساتھ کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں فرسٹ تھا، انڈین تھرڈ تھا. تو ایک بڑا ایکسائٹنگ مومنٹ تھا کہ اس میں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور فرسٹ پوزیشن پہ ہیں، جبکہ آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ اسپیشلی جیسے انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تھرڈ پوزیشن پہ تھے. تو بڑا اچھا مومنٹ تھا، وہ ایکسائٹنگ مومنٹ تھا میرے لیے کہ میں نے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کیا اور گولڈ میڈل جیتا تھا. ماشاء اللہ جی، بہت اچھے. اچھا قاسم، آپ نے اس گیم کی بلندیوں کو جو چھوا ہے، ماشاء اللہ آپ نے بہت نام کمایا ہے. اس دوران بہت سے یورپی ممالک سے آپ کو نیشنلٹیز کی بھی آفر ہوئی ہیں اور کوچنگ کی آفر بھی ہوئی ہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے بیان کریں گے؟ میں نے 2009 میں آسٹریلیا گیا وہاں پہ. تو اس کے بعد میں نے وہ ویسٹرن آسٹریلیا کی گورنمنٹ مجھے اسپانسر کرتی تھی، بہت سے کنٹریز کے پلیئر بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو میں تقریباً 6 ایونٹ میں کنٹینیو انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. تو وہاں پہ مجھے اس طرح کی آفر ہوئی تھی. تو میں نے اس کو اتنی ترجیح نہیں دی کہ نہیں، میں پاکستان میں جا کے وہاں پہ یہ کروں گا، کھیلوں گا. اور الحمدللہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے سارا کچھ کہ اللہ نے اتنی عزت دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بیسٹ تھا بنسبت اس کے کہ میں کسی اور کنٹریز میں وہاں کی نیشنلٹی لے کے ادھر ان کی طرف سے کھیلوں. میرے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے ملک کی طرف سے کھیلوں. ماشاء اللہ.
لیکن اپنے ملک کی طرف سے جیسے اور ڈپارٹمنٹل ٹیمیں ہیں قاسم، پاکستان نیوی کے بعد آپ ان کو تو جوائن کر سکتے ہیں نا ایز کھلاڑی یا ایز کوچ، تو وہ بھی پاکستان کا نام روشن ہو سکتا ہے دوسری ٹیموں میں جا کے بھی. تو آپ کے خیال میں، میرے خیال میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ آپ پاکستان کا پرچم بلند دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے اس جذبے کی داد دیتے ہیں. اچھا قاسم، آج کل کی جو یوتھ ہے، نوجوان، اس کھیل کے حوالے سے، بادبانی کشتی رانی کے کھیل کے حوالے سے آپ کیا میسیج یا ایڈوائز کرنا چاہیں گے یوتھ کو؟ سیلنگ میں انٹرنیشنلی بہت اسکوپ ہے، بہت اچھا ایونٹ ہے، لیکن تھوڑا سا ایکسپینسو ہے. تو اسپیشلی پاکستان نیوی کے پاس بہت سا اکوپمنٹ ہے. تو میں یوتھ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ مختلف سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں، کیونکہ بیسیکلی کریں گے اسکول لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر کنٹری لیول پہ ہوگا. تو اچھے پلیئروں کو نیوی باقی فورسز بھی لے لیتی ہیں، اس کے علاوہ سیول کلب بھی ہیں. تو پاکستان کا گنتی کے پلیئر ہیں سیلنگ کے. تو میں یوتھ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سیلنگ پہ، ونڈ سرفنگ پہ، کشتی رانی پہ آئیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. بہت اچھا جی، ٹھیک ہے قاسم، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور جیسا کہ آپ نے نوجوانوں کو یہ ایڈوائز کیا ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں دلچسپی لیں، اور یہ وہ فیلڈ ہے جس میں زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور اگر محنت کر کے ایک بچہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو آگے اسکوپ بہت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کامیابیاں دے. بہت شکریہ جی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.